ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستانی سیاست کے نئے ٹرینڈز پہ اور نئی پریورٹیز پہ. ارم یہ جو بات انہوں نے کی ماجد نے کہ باہر بیٹھنا اور کیا فرق ہے, یعنی ویسے چلیں یہ بتا دیں پاکستان کیوں نہیں آتے؟ دیکھیے یہ تو وہ سوال ہوا کہ جو کہتے ہیں نا کہ جو ایف اے کیوز جو ہیں ایم کیو ایم کے, اس میں پہلا کوشچن ہی یہی ہوتا ہے کہ جی الطاف حسین کیوں نہیں آتا. آپ مجھے صرف یہ بتا دیں کہ الطاف حسین کے آنے سے کیا فرق پڑ رہا ہے جب وہ وہاں بیٹھ کے میرے خیال سے زیادہ سیاست پہ بات کر رہے ہیں. چھوٹا سا کیس آتا ہے, دیکھیے پہلا بیان کس کا آتا ہے؟ الطاف بھائی کا, بیکاز میں نے ان کی روٹین جا کے دیکھی ہے, وہ ٹی وی کے سامنے ہیں, وہ بیان بھی دیتے ہیں, وہ بہت آبزرو کرتے ہیں. اسی وجہ سے انہوں نے طالبانائزیشن کی بات سب سے پہلے ہی کی, باقی سارے لیڈرز تو سو رہے تھے. اور جو بڑے بڑے لیڈروں کی ہم بات کرتے ہیں جو آ رہے ہیں یہاں پر, آتے ہیں واپس آ جاتے ہیں, 10 سال رہ کے پھر اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں پھر الیکشن میں, تو ان کو تو بننا ہے نا کچھ نہ کچھ. الطاف بھائی نے تو شروع سے کہہ دیا کہ نہ مجھے کچھ بننا ہے, نہ میرے اپنے سگوں کو کچھ بنوانا ہے, میری ان سے کوئی رشتہ داری نہیں ہے, لیکن میں ایم پی اے ہوں نا, میں نے کوئی 5 کروڑ یا 10 کروڑ نہیں دیے سیٹ کے لیے, لیکن میں ایم پی ہوں اور میں اپنا کام کر رہی ہوں کیونکہ مجھے پاکستان کے لیے کام کرنا ہے اور میں اسی لیے آئی ہوں. آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں آتی؟ کس بات کی رکاوٹ؟ کوئی انر فرام یعنی پارٹی؟ دیکھیے ہوتی ہے, ایسی بات نہیں ہوتی کہ کوئی انسان, ہر پارٹی میں انر بھی ہوتی ہیں, چیزیں ہوتی ہیں, میرے ساتھ بھی ہوتی ہیں, لیکن جب لیڈرشپ ایک بہت سٹرونگ ہوتی ہے اور وہ ہر اپنے کارکن کی بات سنتی ہے تو یہ فخر کی بات ہوتی ہے. میرے لیے بھی یہ فخر کی بات تھی کہ اگر میرے ایشوز کچھ ریز ہوئے تھے پچھلے دنوں اور میں نے ان کو جا کے الطاف بھائی کو ایڈریس کیا اور الطاف بھائی took action on that, I was happy. That is the reason I'm back in the party again. یہ جو رابطہ کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں جی یہاں بھی اور وہاں بھی, یہ کیا کرتی ہیں؟ ان کو کبھی توڑ دیا جاتا ہے, کبھی ان کو فعال کر دیا جاتا ہے. اگر انہوں نے کام نہیں کرنا یا ان کی نہیں چلنی تو پھر فائدہ کیا ہے؟ دیکھیے یہی تو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے کہ آپ بڑے لوگوں کو جب آگے کرتے ہو, ایک بڑی پوزیشن پہ دیتے ہو اور وہ بھی آپ کو ڈیلیور نہیں کر کے دیتے, اور ان کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے. اگر چھوٹے کارکن کی اکاؤنٹیبلٹی ہے تو بڑے کارکن کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہے, اس کو اسی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے جس طرح چھوٹے کے ساتھ. اگر وہ اپنے کو نہیں ڈیلیور کر پا رہا صحیح طرح سے تو ڈیفینیٹلی اس کا کام ہے کہ پھر وہ ہٹ جائے, دوسرے کو آگے. تسلیم صاحب, آپ کے جو لیڈر ہیں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب, وہ بھی باہر بیٹھے ہیں, وہ آتے ہیں تھوڑی دیر عرصے بعد پاکستان اور ایک دھرنا دے کے پھر واپس آ جاتے ہیں. وہ کیا واپس بوجہ مجبوری آئے ہیں, کیا مجبوری؟ انہوں نے اپنا پورا پلان دیا تھا کہ وہ دھرنے کے بعد وہ جگہ جگہ مختلف شہروں میں انہوں نے باقاعدہ پلان دیا تھا, لیکن انفارچونیٹلی ان کی طبیعت جو ہے بہت خراب ہوئی, اور آپ کو شاید معلوم ہے یہاں آپ کی ملاقات بھی ہوئی ہے, یہاں وہ ڈاکٹروں کے زیر علاج ہیں اور سیریسلی وہ ان کا عارضہ قلب تھا, اور اس کے علاوہ ان کو لنگس کا جو ہے بہت سیریس پرابلم ہوئی ہے, جس میں ڈاکٹرز نے یہ رپورٹ دی ہے کہ وہ جو وہاں پر جو گیس استعمال کی گئی تھی وہ بڑی خطرناک ڈینجرس گیس تھی, اور اس سے ان کے جو لنگس ہیں وہ کافی ڈیمیج ہوئے ہیں, جس کی وجہ سے وہ پوری اپنی قوت سے یا اپنے اسٹیمنا کے ساتھ بات کرنے کے بھی اب قابل نہیں ہیں, اور وہ متواتر جو ہے میڈیکیشن پہ ہیں, تو اس وجہ سے یہاں پر ہیں. اور ابھی وہ جو کینیڈا تشریف لے گئے ہیں وہ ڈاکٹر سے اجازت لے کر کے گئے ہیں کہ میں واپس آئیں گے یہاں پر دوبارہ, کیونکہ پوری ان کی جو ہے اس کے جو ہے کام ہو رہا ہے, ہاسپٹل میں باقاعدہ وہ ایڈمٹ تھے. تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی ایکسکیوز کیا یا کسی ایسی وجہ سے جو دھرنا تو خیر ختم ہو گیا تھا نا. نہیں, دھرنا تو اسی وجہ دھرنا انتخابی سیاست میں آ گئے. نہیں, دھرنا جو ختم کیا تھا, آپ ان کے آخری وہ اسپیچ نہیں سنی آپ نے پھر, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اب ہم یہ دھرنا ختم کر کے جگہ جگہ ہر شہر میں دھرنا شروع کر رہے ہیں, اور اس میں ان کا باقاعدہ لاہور اور فیصل آباد جو انقلاب کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا اور انقلاب مارچ کیا تھا وہ تو ہو گیا نا بالکل فضل آؤٹ, کیونکہ خود ہی انہوں نے کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ انقلاب صرف انتخابی سیاست سے آ سکتا ہے. اس پروسیس جس نظام کی وہ مخالفت کر رہے تھے اسی نظام میں انہوں نے آنے کا اعلان کیا اور کہا کہ یہی ایک رستہ ہے. نہیں, وہ میرا خیال یہ ہے کہ یہی اس وقت جو تھا ضروری تھا کہ اس طریقے سے جو ہے ووٹ کی طاقت جو ہے, ووٹ کی طاقت جس کو وہ سمجھ پائے. اور آپ کو میں آج ایک دو باتیں بتاؤں اس بارے میں. یہ عمران خان کا دھرنا جو تھا اور یہ قادری صاحب کا جو دھرنا تھا, یہ دونوں اگر یہ کسی صورت سے اکٹھے ہو جاتے تو عوامی طاقت جو تھی اس کو واقعی اس وقت چینج لا سکتی تھی, لیکن عوام کی
جو پوری پاور ہے وہ عمران خان بھی اکیلے نہیں کر سکتے اور قادری صاحب بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بھی ایک وجہ رہی ہے کہ ان دونوں میں کوئی مفاہمت نہ ہو سکی اور آپس میں بات چیت ایسی نہیں ہو سکی جس سے کہ یہ مل کر کے اس چیز کو آگے بڑھا سکیں. تو طے یہ پایا ذہنی طور کے اوپر کہ ٹھیک ہے کہ اس وقت اور پھر اس کے بعد فوری طور پہ ان کی طبیعت بھی خراب ہو گئی. لیکن جہاں تک قادری صاحب کے مشن کا تعلق ہے اور قادری صاحب کی قابلیت کا تعلق ہے, آپ اس سے بالکل انکار نہیں کر سکیں گے کہ جو ان کا مشن ہے بڑا پاک صاف اور بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا مجھے صاحب ہم آتے ہیں دوبارہ اس بات پہ جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا, سیاست چینج ہو گئی ہے. کیا یہ جو فوجی عدالتوں کا قیام ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاست دانوں کی اور سیاسی حکومت کی نااہلی اور ناکامی ہے جس کی بنیاد پہ فوجی عدالتوں کی طرف دیکھنا پڑا؟ نہ یہ کسی سیاستدان کی نااہلی ہے نہ کسی اور کی. دیکھیں اس وقت آپ دیکھیں گے پاکستان کس صورتحال سے گزر رہا ہے. اس صورتحال کو ٹیکل کرنے کے لیے کچھ آپ کو مخصوص اقدامات کرنے پڑیں گے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ دہشت گرد جب اتنے بڑے بڑے جرم کرتے تھے انہیں سزا نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے, ڈر جاتے تھے لوگ. اب آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جو ججز تھے انہیں بھی تھریٹس آتے تھے, اور یہ صرف فوجی عدالتیں ان کا ایک حال تھا. اور آپ یہ 2 سال کے لیے ہیں, 2 سال کے بعد انہوں نے خود بخود ختم ہو جانا ہے. اور آپ دیکھیں اس کا مطلب نواز شریف بھی ڈرے ہوئے تھے. نہیں میری بات سنیں نا, فیصلے کوئی عدالتوں میں وہ نواز شریف صاحب نے تھوڑے کرنے ہیں, وہ ججز نے. آپ دیکھیں کہ قیادت کے تو ڈر اور خوف کی بات ہی نہیں. اب جو فیصلے کیے ہیں یہ سارے فیصلے میاں نواز شریف صاحب نے بڑی جرأت اور دلیری کے ساتھ کیے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ ان کی ساری فیملیز کو بھی تھریٹ ہے, میاں شہباز شریف صاحب کو تھریٹ ہے, اور آج سے نہیں بہت عرصہ پہلے سے ایجنسیوں نے بتایا تھا کہ آپ اپنی موومنٹ کو تھوڑا ریسٹرکٹ کریں, اور انہوں نے بعد میں کیا بھی. اب یہ جو میری بہن بات کر رہی ہیں کہ جی یہ وہ باہر وہاں بیٹھ کے وہ بیان جاری کر دیتے ہیں, ہمیں بڑی خوشی ہوتی کہ آل پارٹیز کانفرنس جو ہوئی تھی اس میں الطاف حسین صاحب خود اس میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور بعد میں جو اپنی وہ ریزرویشن پیش کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے تھا, اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے, یہ اس کانفرنس میں بیٹھ کے یہ بیان کرتے, سامنے بیان ہوتے, اور اس میں پھر جو فیصلے سامنے آتے وہ میرا خیال ہے کہ زیادہ اس سے فوج کو اور جو ہماری یہ فورسز ہیں ان کو زیادہ تقویت. ان کے نمائندے تو تھے, ان کے نمائندے دیکھیں نا, نمائندے وہاں بیٹھ کے بات نہیں کرتے. الطاف حسین صاحب بعد میں ٹی وی پہ آتے ہیں کسی چینل پہ اور پھر وہاں آ کے کہتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ معاملات تو اس طرح سے نہیں ہونے چاہیے تھے, یہ تو غلط ہو گیا. یہ فرق ہے, یہ فرق ہے کہ اگر بیٹھے ہوں تو وہ اور بات ہے, بعد میں آپ نے بیان جاری کرنا ہے کوئی 10 گھنٹے بعد یا 12 گھنٹے بعد, ان سے ایگری نہیں کرتے, ایک اور بیان آ جاتا ہے, ایک اور بات بیان. نہیں جی یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں. ہم ایک پارٹی پالیسی کے ساتھ چلتے ہیں, ایک پارٹی پالیسی ہوتی ہے ہماری, اور وہ ہمیں سب کو ای میل جا چکی ہوتی ہے. ہمیں سب کو پتا ہے کہ جو میڈیا پہ جاتا ہے اس کو کیا بات کرنی ہے, جو کمیٹیز میں جاتا ہے اس کو کیا بات کرنی ہے. یہ بالکل آپ کو آئی تھنک آپ کو شاید یہ نہیں پتا کہ ایم کیو جو ہے, نہیں آرڈر نہیں, پارٹی پالیسی یہ پارٹی کے اندر آپ یہ دیکھیے آرڈر تو ہر جماعت میں آتا ہے. دیکھیے آپ مجھے کہنے کا موقع دے دیں پلیز, مجھے کہنے کا موقع دیں. یہ ایم کیو جو ہے جو جماعت ہے, دیکھیے ایم کیو ایم جو جماعت ہے وہ ایسے ہی نہیں ڈسپلن پارٹی کہلاتی ہے, پوری دنیا میں اس کو ریکگنائز کیا جاتا ہے اور وہ اسی لیے ریکگنائز کیا جاتا ہے. اسلامی بھی ڈسپلنڈ ہے, لیکن ایم کیو ایم کی ڈسپلن سب کو پتا ہے کہ کتنا ڈسپلنڈ ہے, اور ان کی پالیسی جو ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے, وہ کوئی ڈفرینٹ پالیسیز کے ساتھ نہیں چلتے. اگر ان کے نمائندے کمیٹی میں بیٹھے تھے تو ڈیفینیٹلی انہوں نے وہی کہنا ہے جو ایک پارٹی پالیسی, اور پارٹی پالیسی کس طرح بنتی ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم لوگ کو وہاں پر ہم سب موجود ہوتے ہیں. اگر کبھی کوئی ایک بڑا ڈیسیژن لینا ہے تو ہم سب سے رائے مشورہ لیا جاتا ہے, اس کے بعد ایک پالیسی بنتی ہے اور وہ سب کو ای میل سرکولیٹ ہوتا ہے مین لوگوں کو جو کہ آتے ہیں میڈیا میں. تو اس پہ میں آپ کو بتاؤں کہ الطاف بھائی کا ہونا نہ ہونا یہ تو ایک بہانہ ہے نا آپ لوگوں کا کہ وہ ہوتے تو یہ ہوتا, یہ ہوتے تو وہ ہوتا. کرنی تو وہی ہے جو بڑوں کو کرنی ہے جی, کرنی تو ان کو ہے نا. یہ جو ان کی رابطہ کمیٹی تھی اسے کیوں ختم کیا گیا؟ یہ تو بالکل یہ تو اس میں جا رہے ہیں نا, ٹریک سے ہٹ رہے ہیں. آئی تھنک یہ ٹریک سے ہٹ رہے ہیں. یہ ٹریک ابھی میں نے بتایا, آپ کو جواب دے چکی ہوں میں اس کا, میں نے آپ کو بتایا. یہ آپ کا ٹریک چینج ہو گیا. جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو ایک
तो ये ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की कोई कानूनी अहमियत नहीं है। क्यों? बिल्कुल नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है और कुछ नहीं है। ये ना ये कोई एग्रीमेंट है ना ये नहीं, कोई अहमियत नहीं। आगे अहमियत फिर किसकी है? मैं बताता हूँ, पार्लियामेंट की के अजलास में फैसले जो हैं पार्लियामेंटेरियन। अब एक और बात सुने, आपने ये देख लिया कि नवाज शरीफ साहब ने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई, ये जनरल साहब ने बुलाया। नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं बुलाई है, असल तो बुलाई जनरल साहब ने। सबसे पहले तो जनरल साहब ने उनको समन किया कि हेडक्वार्टर आओ, GHQ आओ, बल्कि वो चल के आते GHQ गए नवाज शरीफ साहब, उनको कोर कमांडर के सामने बिठाया, उनको बताया कि क्या हो रहा है। शहबाज शरीफ ने क्या किया है लाहौर में, 14 लोगों का कत्ल की जिम्मेवारी है उस शख्स के ऊपर। जब उनको कागजात दिखाए, पेपर दिखाए, उनको सब चीजें बताई गई, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये करना है। वो गए, वो फिर बुलाया उन्होंने नवाज। इससे पहले क्यों नहीं, 1.5 साल पहले क्यों नहीं बुलाया उन्होंने अपनी ये कॉन्फ्रेंस जो थी। अब आप वहां पर ये देखिए कि इन सबको सांप सूंघा हुआ था। ये मिलिट्री से क्यों खाइफ है? देखिए मिलिट्री कोर्ट्स की बात करते हैं ना, मैं आपको बताऊं, सुने जरा, बाहर निकले, वहां बोला कोई भी नहीं, बाहर निकलते इनकी नई नई बातें शुरू हो गई। वो नवाज शरीफ साहब ने वाया बठंडा दूसरे को कहा कि तू क्या यार, मेरे से नहीं कहा जाता। और मैं एक बात कर रहा हूं, मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन यही बात लगती है कि देखिए कैसे हुआ ये कि वहां तो आप बैठे हुए हाँ में हाँ मिला रहे हैं, यस सर कर रहे हैं, और बाहर निकल करके आप वैसे ये तो बात पुरानी हो गई, ये धरने के दौरान जो वाकयात हुए मेरे ख्याल। देखिए हम दोबारा से उसी ट्रैक पे आ जाएं, मिलिट्री कोर्ट्स की बात करते हैं हम, इसके ऊपर बात करें। जो बात हुई वहां पर सब ने हाँ किया, उसके ऊपर इत्तेफाक, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात है। मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो एक हमारा मरकज़ हुआ है और सबकी नज़रें जो हैं इस बात के ऊपर हैं कि सिर्फ और सिर्फ टेररिज्म को ख़त्म करना है, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो सियासी दूसरी जमातें हों या अस्करी है। लेकिन मैं कहता ये हूँ कि यही क़यादत, देखिए असल चीज़ जिम्मेवारी जो थी प्राइम मिनिस्टर की थी, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द स्टेट की। यहाँ पर ये नहीं होता। कभी आप मुझे ये बताइए कि यहाँ कोई ऐसे वाक़यात हों तो क्या आप फ़ोन करके उससे पूछते हैं, प्रेसिडेंट से पूछते हैं कि ये करना है? प्रेसिडेंट खुद उसी वक्त, ना तो कभी आपने यहाँ देखा होगा कि तमाम गवर्नरों को बुला रहा है, कब बुलाया है? प्राइम मिनिस्टर ने पहले तो निगोशिएशंस क्यों की? देखिए मैं इस पे देखिए एक तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, उसका नाम ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। अब पार्टीज का मसला नहीं रहा, नहीं अब ये मसला नहीं रहा ना, ये मसला रहा है। देखिए ये पाकिस्तान का मसला है। मैं एक आपसे पॉइंट पूछ रहा हूँ और आप मुझे ये बताइए, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की ये कंसेंट लेने की इस मामले पर जो कि एक वार अगेंस्ट टेरर है, इसमें मुझे ये पार्लियामानी सिस्टम है ना हमारे पास यार दुनिया में। अच्छा देखिए अब क्यों नहीं सेकंड फेज देखिए क्यों जरूरत पड़ गई मिलिट्री कोर्ट्स की, क्यों जरूरत पड़ी? जाहिर है इसलिए पड़ी कि जो जिससे इंसाफ मांगते हैं वो वहां से मिलता नहीं। 4000 से ज्यादा पड़े हुए हैं जेलों में, जिनको फांसी लगनी, वो टेररिस्ट हैं, कन्फेस्ड किलर्स हैं, वो आज तक वहां बैठे हुए हैं। हमने 3-4 फांसियां दे के बड़ी खुशी महसूस कर ली। वहां जो हमारे बच्चों को लाइन से खड़ा करके ये पूछा गया कि आर्मी के बच्चे कितने हैं, आर्मी के बच्चों को मारा गया, जिस तरह से किया गया, ये कौन लोग हैं? देखिए दहशतगर्द जो है ना, वो दहशतगर्द तो हैं ही हैं, लेकिन उनको एक्चुअली खारिज बोलना चाहिए। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खवारिज जी ये वर्ड इस्तेमाल किया गया है इन लोगों के लिए। ठीक है माई साहब, ये जो तस्लीम साहब कह रहे थे, क्या ये आप समझते हैं कि सही बात है? कौन सी? नवाज शरीफ साहब के बारे में जो इन एक्शन या डिसीजन ना लेना या क़यादत डरी हुई या जो क्या है ये देखें जी कि अब तो एक ऐसा टाइम है कि हमारी कोशिश है कि सारी एक जमातों के साथ अच्छे तल्लुकात कायम करें। अब ये इनका कोई ताहरुल कादरी साहब का, इनके जो लीडर हैं, उनका कोई पर्सनैलिटी क्लैश है मियाँ साहब के साथ। अच्छा, उसकी वजह से ये पूरी एक लाइन इन्हें भी मिलती है, उसके मुताबिक ये बयान जारी कर। मियाँ साहब का अपना एक स्टाइल है, काम का अपना एक स्टाइल, काम ना करने का अपना स्टाइल है या काम करने का। उसके मुताबिक वो बड़े कूल माइंडेड आदमी है, धीमे तरीके से। आप सिर्फ रिजल्ट देखें ना, एक आपने मैंडेट दिया है मियाँ साहब को, अभी सिर्फ 1 साल या 1.5 साल गुजरा है,
اور ایک ہنگامہ شروع ہو گیا ہے، ایک اشارے کے اوپر ساری پارٹیاں باہر نکل آئیں۔ انہوں نے سال ڈیڑھ سال میں بھی تو کچھ نہیں کیا۔ کیا نہیں کیا؟ آپ کیا چاہتے ہیں کیا کریں؟ کوئی تبدیلی تو دیکھیے طاہر القادری کی اگر بات کرتے ہیں، ان کے جو لوگ وہاں مارے گئے آج تک وہ ڈیسیشن نہیں لیا، جسٹس نہیں ملا۔ آپ کو ملے ہیں، قوم نے دی ہیں، آپ کام تو کرنے دیں نا۔ جی میں سے ایگری کرتا ہوں، لوگ مرے جا رہے ہیں۔ سال بعد یہ آپ کو سارے رزلٹ ملنا شروع ہو جائیں۔ نہیں میں کل کا آپ کو بتاؤں، دیکھیے ایک منٹ میں کل کا ایک منٹ پلیز مجھے بات کرنی دیکھیے نے فرمایا کہ نواز شریف صاحب کا اور قادری صاحب کا آپس میں کوئی ہے، اچھا ہے، اور اسی لیے شہباز شریف صاحب کو حکم دیا گیا کہ آپ ڈائریکٹ گولی چلائیں ان کے لوگوں کے اوپر۔ آپ نے آج تک ایسا نہیں ہوا۔ دیکھیے سانحہ پشاور ایک علیحدہ چیز ہے، ایک بالکل ڈفرنٹ ظلم ہے، بے انتہا ظلم، لیکن کبھی آپ نے یہ دیکھا ہے کہ گورنمنٹ اس طریقے سے آج تک پاکستان کی ہسٹری میں نہیں ہوا کہ سامنے اسٹریٹ اس طریقے سے گن سے جو ہے پولیس نے جو ہے قتل کیا، لوگوں کو شہید کیا، عورتوں کو شہید کیا۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آج تک ہوا ہے؟ کیسے ہوا؟ نہیں، ایک علیحدہ چیز نہیں ہے، لیکن یہ کس لیے؟ یہ ان چیزوں کو دبانے کے لیے کہ تاکہ کوئی بھی بات جو ہے ان کی کر نہ سکے، آپ جلسہ نہ کر سکیں، آپ جا کر کے کوئی ان کے مطلب ان کو کریٹیسائز نہ کر سکیں، آواز دبانے کے لیے کیا ہے۔ اور کس لیے کیا تھا؟ ٹھیک چلے چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں ناظرین، گفتگو جاری ہے ہماری سیاست کی ڈائنامکس پہ اور ٹرینڈز پہ، دوبارہ آتے ہیں آپ کے پاس، ہمارے ساتھ رہیے گا۔